يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرم یہ تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 57 میں خوش آمدید۔ یہ دوسرے باب کا آخری سبق ہے جس کے اندر ہم حاشا خلا ادا کے دوسرے حکم کو پڑھیں گے۔ یہ دوسرا باب تھا حروف جر، سبق نمبر 57 ہے حاشا خلا اور ادا کا دوسرا حکم۔ حاشا خلا اور ادا کی بات چل رہی ہے، اس کے آپ اس سے پہلے احکام پڑھ چکے ہیں، ترکیب پڑھ چکے ہیں۔ یہ آخری ایک مسئلہ ہے جو ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے، اور اسی سبق کے اندر ہم اس کی ترکیب بھی کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا باب ہے حروف جر کا، یہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائے گا۔ تو پہلے میں اس کی عبارت پڑھ لیتا ہوں، پھر میں اس کی ترجمہ کروں گا، پھر میں اس کی تشریح کروں گا، اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا مِثْلُ مَا خَلَا زَيْدًا وَمَا عَدَا زَيْدًا أَوْ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ مِثْلُ خَلَا الْبَيْتُ زَيْدًا وَعَدَا الْقَوْمُ زَيْدًا تَعَيَّنَتَا لِلْفِعْلِيَّةِ۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا وَقَعَتْ، اور جب واقع ہو خلا اور ادا ما کے بعد، مثال کے طور پہ ما خلا زیدن، ما عدا زیدن، یا پھر واقع ہو کلام کے شروع میں، مثال کے طور پہ خلل بیت زیدن، عدل قوم زیدن، تو یہ دونوں فعل ہونے کے لیے متعین ہوں گے۔ یہ ترجمہ میں نے کر دیا، اب اس کی تشریح سمجھے۔ تشریح یہ بتا رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پچھلا بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو تین حرف ہیں حاشا خلا اور ادا، یہ بنیادی طور پر حرف جر ہیں، ان کے بعد آگے مجرور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرف جر نہیں ہیں بلکہ یہ فعل ہیں، اور ان کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ ان کا مفعول واقع ہوتا ہے۔ یہ والی بات بھی چل رہی تھی۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دو صورتیں ایسی ہیں جن دو صورتوں کے اندر یہ جو تین ہیں حاشا خلا اور ادا، یہ فعل ہونے کے لیے متعین ہوں گے، پھر آپ اس کو حرف جر نہیں بنا سکتے، اس کے بعد والے لفظ کو آپ مجرور نہیں بنا سکتے۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ ما کے بعد یہ والے فعل واقع ہوں، ما کے بعد حاشا آ رہا ہے، خلا آ رہا ہے اور ادا آ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَتْ، اور جب واقع ہو خلا اور ادا بعد ما کے بعد واقع ہو، جیسے ما خلا زیدن، اب یہاں پہ دیکھیں خلا ہے، یہ ما کے بعد واقع ہو رہا ہے، یہ اسی طرح ادا ہے، یہ ما کے بعد واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے۔ تو اس صورت کے اندر یعنی خلا، ادا اور حاشا، یہ تینوں جو ہیں یہ ما کے بعد واقع ہو رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو صرف اور صرف فعل ہی بنا سکتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو آپ ان کا مفعول ہی بنائیں گے، آپ اس وقت ان کو حرف جر نہیں بنا سکتے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ اور دوسری صورت یہ بتائی کہ صدر کلام، صدر کلام کہتے ہیں کلام کے شروع میں، لیکن جو حرف جر ہوتا ہے نا وہ کلام کے شروع کے اندر نہیں آتا، اس سے پہلے فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حرف جر ہوتا ہے، جو حرف جر وہ متعلق ہوتا ہے فعل کے یا شبہ فعل کے، کیونکہ حرف جر کو اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی متعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ حرف جر کلام کے شروع میں آتا ہے۔ اگر کلام کے شروع میں آئے بھی تو پھر وہ یا تو کسی بات کے متعلق ہوگا یا پھر آپ متعلق محذوف نکال دیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدارت کلام نہیں ہوتی حرف جر کے اندر، لیکن یہ جو تین حرف ہیں حاشا خلا اور ادا، اگر یہ صدارت کلام میں آ جائیں، کلام کے آغاز کے اندر آ جائیں، پھر آپ ان کو حرف جر نہیں بنا سکتے، آپ کو پھر ان کو فعل ہی بنانا ہوگا، اور اس کے بعد والے لفظ کو آپ کو ان کا مفعول ہی بنانا ہوگا۔ یہی کہا او فی صدر الکلام، اس کا جو عطف ہے یہ بعد کے اوپر ہے، یعنی ما کے بعد آئیں یا پھر کلام کے شروع کے اندر آئیں، جیسا کہ خلل بیت زیدن عدل قوم زیدن۔ دیکھیں یہاں پہ خلل بیت زیدن، اب یہ خلا ہے، اس سے کلام کا آغاز کرتے ہوئے کس نے یہ کہا خلل بیت زیدن، یہ اسی طرح کہا وعدل قوم، واو نہیں، واو تو حرف عطف ہے، عدل قوم زیدن تعینت للفعلیت، یہ دونوں صورتوں کے اندر یعنی ما کے بعد آئیں یا پھر یہ کلام کے شروع کے اندر ہیں، دونوں صورتوں کے اندر یہ فعل کے لیے متعین ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ اب اس کی ترکیب بھی کر لیتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا یہ والا جو باب ہے مکمل ہو جائے گا، حرف جر والا۔ واو حرف عطف ہے، اذا وقعت خلا وعدا بعد ما او فی صدر الکلام، یہ بن جائے گا شرط، اور تعینتا للفعلیت یہ بن جائے گا جزا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو جملہ ہے یہ شرط اور جزا ہے، جملہ شرطیہ جزائی ہے۔ شرط اس میں آپ سب سے پہلے ایک کام تو یہ کریں کہ آپ مثال کو آپ الگ کر دیں۔ یہ مثل ما خلا زیدن ما عدا زیدن، یہ ایک مثال آپ نے الگ کر دی، اور دوسری مثال یہ مثل خلل بیت زیدن وعدل قوم زیدن، یہ دوسری مثال آپ نے الگ کر دی۔ ان کی ہم نے ترکیب علیحدہ سے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو جملہ بچا نا وہ یہ جملہ بچا ہے وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا أَوْ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ، یہاں تک ہوگا شرط، تعینت للفعلیت یہ ہوگا اس کی جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب ہم مزید کھول لیتے ہیں۔ اذا حرف شرط ہے، وقعت فعل،
خلا معطوف علیہ، واو حرف عطف، ادا معطوف علیہ معطوف مل کر یہ وقعت کا فاعل بن رہا ہے، بعد مضاف ما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف، فی حرف جر، صدر مضاف، کلام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر آپ اس کو متعلق معذوف کے کریں، متعلق معذوف مل کر جملہ پورا ہو کر پھر یہ بنے گا اس کا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ وقعت کا بنے گا مفعول فی، کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ ظرف ہے، بعد ظرف ہے، اور ظرف کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ مفعول فی واقع ہوتے ہیں، تو یہ بعد ما او فی صدر الکلامی یہ بن جائے گا وقعت کا مفعول فی، وقعت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ اذا کی وجہ سے بن جائے گا یہ شرط، اور تعینت للفعلیہ یہ بن جائے گا اس کی جزا، یہ کیسے بنے گا؟ تعینت فعل اس میں الف ضمیر اس کا فاعل ہے، لام حرف جر، فعلیہ مجرور، جار مجرور مل کر تعینت کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ مثال کی ترکیب بھی دیکھ لیں، مثال یہ مضاف ہے، ما یہ مصدریہ ہے، خلا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، زیدن اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ بھی ایسے ہی ہوگا، ما مصدریہ، ادا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، زیدن اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر مثل مضاف علیہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مثالہ مبتدا کی خبر بن جائے گا، یہ نیچے بھی ایسے ہی ہے، مثال اس کو مضاف بنائیں آپ، خلا فعل، البیت اس کا فاعل، زیدن اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ادا فعل، القوم اس کا فاعل، زیدن اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔